ایک 60 سال کے بڈھے نے اپنی 18 سال کی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے مجھے گارڈ رکھ لیا تھا۔ وہ بڈھا مجھے 1 لاکھ مہینے کا دیتا تھا۔ وہ بڈھا مجھے اپنی بیوی کے پاس بھیج دیتا اور کہتا میں کام سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی میرے قریب آنے لگتی تو میں باہر آ جاتا۔ ایک روز رات کو 11 بجے اس بڈھے نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں کانپتا ہوا اندر گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام صابر علی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ 20 سال کی عمر میں مجھے ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری ملی تھی۔ میرا آج نوکری پر پہلا دن تھا۔ مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ میں بڑا ہی خوبصورت اور بھولا بھالا تھا، چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ میرے مالک نے مجھے دیکھتے ہی عزت سے سلام کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ بہت روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عمر یہی کوئی 60 سال ہوگی۔ کہنے لگے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے عزت بخشی اور پھر جو اگلی بات کہی وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر گئی تھی۔ کہنے لگے جانتے ہو میں نے تم جیسے معمولی ملازم کو اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ جی آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا تم بھی بہت بھولے ہو۔ دراصل میں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر یا شہر سے باہر رہتا ہوں، روز روز گھر نہیں آ سکتا۔ ایسے میں اتنی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے کوئی ایماندار شخص تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارا بھی ایمان بہ جائے گا، لیکن چونکہ تم نسلی لگتے ہو اور ایماندار بھی ہو تو میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مالک نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں بولا کہ مالک مجھے آپ کی بیوی کی حفاظت کرنا ہے یا اس گھر کی؟ میری بات پر مالک نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولے تم اس بنگلے کی حفاظت کرو گے، مگر تمہارا کام مالکن کو جگہ جگہ گھمانا پھرانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی۔ اگر وہ باغ میں بیٹھے گی تو تم اس کی دوسری طرف بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، ابھی تم کچھ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ تم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ مالک کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ایک غیر شخص کے سامنے بار بار اپنی بیوی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں بڑے احترام سے بولا کہ مالک میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں آپ کی بیوی کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ پاگل، میں نے تمہیں جان دینے کو نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یکدم مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا اٹھو لڑکے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جا کر اپنی مالکن کو تو دیکھو۔ تم اس کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ کر پاؤ گے کہ اسے کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں میرے بہت سے دشمن ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، بس اسی وجہ سے میری دشمنیاں بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آس پاس بھی بھٹکے، خاص کر میری بیوی کومل کے۔ وہ تو واقعی ایک نگینہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ مالک آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہوگی، مگر میں بھی شادی شدہ ہوں۔ میری بات سن کر مالک نے زوردار کہکا لگایا اور بولا ارے بھائی، تم ابھی میری بیوی کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہوئے، جاؤ جا کر اپنی مالکن کا سلام لے کر آؤ۔ میں ہچکچا گیا تھا، مجھے لگا شاید مالک مذاق کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے اس طرف کو چلے جاؤ، وہ تمہیں راہداری میں ہی مل جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب لگا تھا۔ پھر ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں اندر جانا ہوگا، تب مجبوراً میں اس طرف کو چل پڑا، مگر ابھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالک مجھے اپنی بیوی دکھانا چاہ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے آزما رہا ہے، سو میں نظریں جھکائے راہداری کی طرف چل پڑا، مگر راہداری میں پہنچ کر اس آدمی نے مجھے روک کر کہا تھا کہ تم نظریں جھکا کر کیوں چل رہے ہو؟ پہلے مالکن کی خوبصورتی تو دیکھو، اس کے بعد ہی تمہیں اندازہ ہوگا کہ مالکن کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے راہداری سے اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی نظر آئی جو اپنے بال خشک کرتی باہر کو آ رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا یہی ہے مالکن، ان سے سلام دعا کر لو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دور چلا گیا۔ مجھے مالکن سے سلام کرنا پڑا۔ میں نے نظر تک نہیں اٹھائی تھی، مگر پھر سلام کرتے ہوئے مالکن نے مجھے ٹوکا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تو میں دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، واقعی ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سنہری بال اور خوبصورتی اتنی کہ جن کو دیکھتے ہی انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے۔ وہ تو جیسے آسمان سے اتری ہوئی پری تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا، تم بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے تو غور سے دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی، مگر وہ خود ہی مسکرا کر مجھ سے بولی میرے شوہر نے تمہیں میری حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کرنا پڑے گی، تم تو خود بہت خوبصورت ہو۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے لگتا ہے بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ میں اس ناشکری عورت کے یہ الفاظ سن کر وہاں سے پلٹا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی ارے تم نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارنا ہے، ابھی سے گھبرا گئے ہو؟
ये कोई इंतहाई मॉडर्न किस्म के लोग थे। मुझे लगा कि यहाँ नौकरी करना मुनासिब नहीं होगा। कल को इस औरत की वजह से खामखा किसी और बात में फंस गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं वहाँ से सीधा अपने घर ही जा रहा था कि मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगा, मैं तुम्हें 1 लाख तनख्वाह दूंगा। इतनी ज्यादा तनख्वाह का सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं जो ये नौकरी छोड़ने का सोच रहा था, अब तो मेरा ईमान पुख्ता हो गया था। मैंने सोचा कि मैं एहतियात से रहूंगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। मैं उस औरत से कभी भी कोई बेतकल्लुफाना बात नहीं करूंगा। वैसे भी घर में मेरी एक खूबसूरत बीवी थी, मैं उसका वफादार था। मैंने अक्लमंदी से सोचा तो दिल में ख्याल आया कि ये लोग मुझसे आखिर ऐसी क्या दुश्मनी निकालेंगे। मैं खुद एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था, फिर इन लोगों को क्या पड़ी थी। मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी भी देते और मेरे खिलाफ साजिश भी करते। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग ऐसे ही खुले दिलो दिमाग के होते हैं। सो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और ये खुशखबरी सुनाने घर आ गया। मेरी बीवी ने जब ये सुना कि मुझे 1 लाख महीने के मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन जब उसने अगली बात सुनी तो वो बहुत परेशान रहने लगी। बोली कि तुम इतनी खूबसूरत मालकिन की हिफाजत करोगे, अगर कल को तुम बह गए तो क्या होगा। मैंने कहा कि मैं बहका तो मेरा ही सर कटेगा, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की बीवी है जो बहुत ही ज्यादा अमीर और ताकतवर है। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम फिक्र क्यों करती हो। मेरी बीवी मुझसे वादे लेने लगी कि तुम वादा करो तुम कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगे। मैंने कहा, अरे पगली, वो मेरी नौकरानी नहीं मालकिन है। मैं उसके साथ ऐसा वैसा चक्कर चला भी नहीं सकता। ये तो उन लोगों की आदत होती है। हम गरीबों का ईमान आजमाने के लिए ऐसी हरकतें कर देते हैं, वरना तो कोई औरत इतनी ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं दिखा सकती। खैर मेरी बीवी मान गई। कहने लगी कि तुम कल से ही नौकरी पर चले जाओ। मुझे अपनी बीवी पर भी बहुत प्यार आ रहा था। एक तरफ उसे पैसों का लालच था और दूसरी तरफ मेरी फिक्र भी थी। खैर मैं अगले रोज काम पर पहुंचा तो मालिक घर पर नहीं थे। मुझे चौकीदार ने आकर बताया, मालकन बाग में बैठना चाहती हैं, तुम जाकर उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं बाहर ड्यूटी दूंगा। मैंने कहा, आज तुम मेरी जगह मालकिन के साथ खड़े हो जाओ। वो बोला कि मालकिन के गार्ड सिर्फ तुम हो, मालकिन ने तुम्हारे अलावा किसी और को इजाजत नहीं दी कि वो मालकिन के करीब भी जाए। मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं सीधा बाग में चला गया। मालकिन अपनी पूरी अदाओं के साथ कुर्सी पर बैठी बाहर का नजारा कर रही थी। मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। मेरी हालत देखकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, क्या तुम मुझसे डरते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, कुर्सी पर बैठो और मेरी तरफ देखो। मालकिन का ये बड़ा ही अनोखा अंदाज था। मैं उनके सामने बैठ गया। जी मालकिन बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला था, तुम्हारे पास हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छुट्टी का हुआ करेगा, बाकी के दिन तुम मेरी हिफाजत पर मामूर होगे। जुमे के दिन मैं मजार पर जाती हूँ, वहाँ जाकर मन्नत मांगती हूँ। उसके बाद वापसी पर मुझे मियाँ जी लेने आते हैं। तुम ऐसा करना कि जुमे के दिन मुझे मजार पर छोड़कर घर चले जाना। वो दिन तुम्हारे लिए छुट्टी का दिन होगा। मैं सुबह सवेरे ही मजार पर चली जाती हूँ, पूरा दिन वहीं गुजारती हूँ। मुझे आदत है, मैं जरा ऐसी जगहों पर जाकर बहुत सुकून महसूस करती हूँ। जी ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। मैंने मुख्तसरन सा जवाब दिया था। उस दिन तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर रफ्ता रफ्ता हर गुजरते दिन के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मेरी मालकन मुझे अच्छी नजर से नहीं देखती। वो मुझसे खामखा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती है। मैं किसी बात का जवाब देता तो वो कहती कि तुम मुख्तसर जवाब क्यों देते हो, मेरे साथ दिल खोलकर बातें किया करो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि मैं यह बातें करने नहीं आता, बल्कि मैं आपकी हिफाजत के लिए आता हूँ। मगर उसे मेरी बात पर गुस्सा आ जाता और वो कहती कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी तुम जैसे मर्द से हो, मगर किस्मत में जो लिखा था वो होकर रहता है। मेरे माँ बाप ने पैसों की खातिर मेरी शादी इस बूढ़े से कर दी है। मालकन की इस बेबाकी पर मुझे हैरत हुई थी। फिर मैं यही सोचकर दिल को तसल्ली देता कि शायद वो खुद को बचाने के लिए मुझे आजमा रही होगी। शायद अभी तक उसने मुझ पर भरोसा ना किया हो। सो मैं खामोशी रहता था। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मालकन बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरअसल बाहर बारिश हो रही थी और कमरों में अंधेरा था। मालकन कहने लगी, तुम जानते हो मेरे शोहर की किस कदर दुश्मनियां हैं। इसी वजह से मुझे अक्सर लगता है कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम पहले जाकर मेरे कमरे की लाइट ऑन करो, फिर मैं अंदर कमरे में जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है मालकिन, आपको डर लग रहा है तो मैं अंदर जाकर कमरे की लाइट ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे ही कमरे में गया, पीछे पीछे मालकिन भी मेरे साथ दाखिल हो गई। वो बोली, थोड़ी देर यहीं बैठो, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे आपके साथ अकेले कमरे में खड़ा होना मुनासिब नहीं है। वो बोली कि तुम्हें मेरे हुक्म की पासदारी करना होगी, तुम यहीं मेरे साथ बैठो, मुझे डर लग रहा है। जी ठीक है। मैं बेड के पास कुर्सी खींचकर उनसे थोड़ा दूर बैठ गया। वहीं थोड़ी सी बिजली चमकी तो मालकिन ने
عجیب سے تاثرات دیے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ سب میری نوکری کا حصہ نہیں ہے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میری مالکن گرج کر بولی، میں تمہیں کوئی ایسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تمہارے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جیسے اس کمرے میں تم رہو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے تمہارے مالک کی کتنی دشمنیاں ہیں۔ میں تو صرف اس وجہ سے تمہارے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی ہوں کیونکہ تم ایک بہادر انسان ہو۔ مجھے لگتا ہے اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات انسان کی حفاظت کرتی ہے جی۔ میں نے کہا نا، میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا کہ میں دور چلا جاؤں گا یا پھر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر مالکن ناراض ہو کر بولی، ہاں لیکن کمرے میں ٹھہرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی بری عورت ہوں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے۔ مالکن مجھے معاف کر دے، اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو میری غلطی ہے۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا تو وہ ہنس کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ تم یہیں بیٹھو گے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ عورتوں کے فتنے سے تو اللہ بچائے، آخرکار مجھے وہیں بیٹھنا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بادل گرجے تو وہ ایسے ہی تاثرات بنانے لگی جیسے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ مجھے اب کی بار بہت برا لگا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور صاف لہجے میں کہا، مالکن لگتا ہے آپ مجھے ایک ملازم نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھتی ہیں۔ میں آپ کی حفاظت بھی کروں اور آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے، دل بہلانے کے لیے آپ اب کسی اور کو بلا لیجئے۔ میری بات پر مالکن غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم نہیں جانتے کہ میں میاں جی کی بیوی ہوں، وہ بھی اکلوتی اور لاڈلی بیوی۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تمہیں اپنی اچھی شکل و صورت کا غرور ہے اس لیے تم اس طرح کہتے ہو، مگر یاد رکھنا آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی۔ تم بھی آئندہ بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تم ساری زندگی جیل میں چکی پیستے رہو گے۔ میں مالکن کی اس دھمکی سے بھی نہیں ڈرا تھا اور پھر یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً 2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ میں گھر گیا تو گھر کی حالت عجیب تھی۔ گھر سے خوشبو آ رہی تھی اور میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کافی دیر لگا دی تھی۔ اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میری بیوی نے میرا استقبال نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے مسکرا کر ملی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ شادی کے 4 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے یوں بے رخی سے بات کی ہو۔ ہم نے تو ایک ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں اس کے ایک ایک پل سے واقف تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب ناراض ہوتی ہے۔ آج مجھے وہ بہت ناراض لگی تھی مگر وہ اس کی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی خفا ہوتی تو جی بھر کے مجھ سے شکوے کرتی تھی۔ اس کی خاموشی نے مجھے تڑپا دیا تھا مگر میں چپ رہا، سوچا کہ خود ہی بتا دے گی کیونکہ وہ زیادہ دیر چپ رہنے والی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے کباب بنانا چاہتی ہوں، تم جا کر گوشت لے آؤ۔ مگر اس روز تو بدھ تھا اور بدھ والے دن بڑا گوشت نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا آج گوشت نہیں ملے گا، میں اب جمعے والے دن آؤں گا تو گوشت لیتا آؤں گا، اس دن تم کباب بنا لینا۔ وہ بولی کہ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا، میں جمعے تک کا انتظار کر لوں گی۔ کرتے کرتے جمعے والا دن بھی آ گیا۔ میں صبح مالکن کو لے کر مزار پر گیا تھا۔ راستے میں مالکن مجھ سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو مالکن نے مجھے کہا کہ اب میں مزار کے اندر جا رہی ہوں، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس روز میں بازار سے گوشت لے کر گھر جانے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھ سے اور کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس میرے کپڑے پھاڑ دیے اور پھر مجھے گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں کچھ کر نہیں سکا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ میری کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں کیا کہتا؟ میں گھر واپس آیا تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آج تک ایسا کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اگر مالکن کے دشمن ہوتے تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے، مجھے جان سے مارتے، میرے کپڑے پھاڑ کر کیوں جاتے؟ میں بڑا حیران ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس معاملے کی تہ تک خود ہی پہنچوں گا، لیکن جب میں گھر گیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میری بیوی نے کباب پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں تو گوشت لایا ہی نہیں تھا، پھر تم نے یہ کباب کیسے بنا لیے؟ وہ کہنے لگی میں نے پڑوسن سے گوشت منگوا لیا تھا، اب تم یہ کباب کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے وہ کباب کھائے تو مجھے نیند آ گئی، میں فوراً سو گیا۔ میری آنکھ شام کے تقریباً 5 بجے کھلی تھی۔ میں پچھتانے لگا کہ میں وہی کپڑے پہن کر کیوں سو گیا تھا۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے غسل خانے میں گیا تو میری قمیض پر تیل کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کباب کھلائے تھے، اس کے بعد نیند آ گئی اور اب میری قمیض کے اوپر تیل کے نشان تھے۔ یہ بھی مجھے بڑی حیرت والی بات لگی تھی کہ میری بیوی نے میری اتنی بری حالت ہونے پر مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، بس کباب کھلا کر مجھے سلا دیا۔ لیکن جب میں اٹھا تو میری بیوی
بہت شرمندہ تھی، میرے سامنے آ کر بیٹھی اور بولی، مجھے معاف کر دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میری بات پر وہ رونے لگی۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تم پر شک کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا ہوں۔ تمہیں تو پتا ہے جب سے تم اس بنگلے پر کام کرنے لگے تھے مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ تمہاری مالکن بھی ذرا کھلے مزاج کی مالک ہے، کہیں وہ تم پر مہربان ہو گئی تو تم بھی اس کی اداؤں پر فدا ہو جاؤ گے، مگر پھر ایک دن وہ خود ہی تمہارے پیچھے اس گھر تک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اس پر خود مہربان ہو رہے ہو اور اپنی مالکن سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس کا بوڑھا شوہر اسے خوش نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم صرف اس کے شوہر سے ڈرتے ہو۔ مالکن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تم نے اس کی محبت میں جان دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، اور یہ کہ تم نے اپنے بازو پر اس کا نام بھی لکھوا رکھا ہے۔ تمہاری مالکن نے کہا تھا کہ میں تم سے طلاق لے لوں ورنہ پھر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ اب مجھے تمہارے بازو پر وہ نشان دیکھنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر سلا دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری مالکن نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں سارے واقعات گھومنے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بہت بڑی آفت سے بچ گیا ہوں۔ مالک نے بھی مجھے آزمانے کے لیے ہی رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا کردار جانچنا چاہ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی سب حرکتوں کا علم ہو چکا تھا۔ مالکن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور مالک کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اسے اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے مالک نے مالکن کو آزاد کر دیا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر کے نوکری چھوڑنے کی منت کی تھی۔ وہ تو میری بات پہلے ہی سمجھ چکے تھے، اپنی بیوی کے کردار سے پہلے ہی واقف تھے۔ انہوں نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا تھا بلکہ مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی تھی۔ اب میں صبح آفس میں کام پر جاتا ہوں اور شام کو واپس آ جاتا ہوں، اور مالکن نے عدت پوری کرنے کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر